یہ صدقہ ہے مدینے والے کا، یہ صدقہ ہے آمینہ کے لال کا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ حق ہے سنیوں، یہ تمہارا ہی نصیب ہے، تمہاری ہی قسمت ہے کہ نبی کی آمد کی خوشیاں تم ہی مناتے ہو، نبی کی آمد پہ جھنڈے تم ہی لگاتے ہو، نبی کی آمد پہ میلاد تم ہی مناتے ہو، نبی کی آمد پہ جلوس تم ہی نکالتے ہو۔ یہ تمہارے حق میں ہے، اللہ نے تمہاری قسمت میں رکھا ہے، ورنہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ نبی کے جھنڈے سے، نبی کے جلوس سے، نبی کے میلاد سے انہیں بڑی چڑ ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، نبی کی پیدائش سے جو چڑھتا ہے سمجھ لینا وہ ابلیس کا چیلا ہے۔ اس لیے کہ نبی کی آمد پر ساری دنیا نے خوشی منائی تھی، ابلیس بیٹھا رو رہا تھا۔ تو جو نبی کی آمد پہ اب خوشیاں منائے اس تاریخ کے پر، تو سمجھ لینا وہ مصطفیٰ کا عاشق ہے، اور جو پریشان ہو، ٹینشن ہو، بدعت کے فتوے لگائے، تو سمجھ لینا یہ ابلیس کا چیلا ہے، کیونکہ ابلیس نے بھی تو اپنا کام کرنا ہے، سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ نبی کے آنے کی خوشیاں تو کس نے نہ منائی؟ آسمان کے ستاروں نے منائی، زمین کی پستی نے منائی، لوگوں گلشن کے پھولوں نے منائی، سمندر کی مچھلیوں نے منائی، دن کے اجالے نے منائی، رات کی تاریکی نے منائی، نبی کی آمد کی خوشی حوران جنت نے منائی، غلمان جنت نے منائی، عرش اعظم کے فرشتوں نے منائی، نبی کی آمد کی خوشی کعبہ نے جھک کے منائی، نبی کی آمد کی خوشی لوگوں زمین و زمان نے منائی، مکین و مکہ نے منائی۔ مجھے بتاؤ تو نبی کی آمد کی خوشی منائی کس نے نہیں؟ بس ایک ہی تو تھا جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا اخرج من الجنہ، جنت سے نکل جا، اس لیے کہ تو میرے نبی کی اطاعت نہیں کر سکتا تو تجھے جنت میں رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، تجھے جنت میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ او سنیو، آج بھی نبی کی آمد پہ جو جھنڈے لگا دیں، نبی کی آمد پہ جو خوشیاں منا دیں، نبی کی آمد پہ جو گلیوں کو سجا دیں، نبی کی آمد پہ جو گھروں کو روشن کر دیں، نبی کی آمد پہ جن کے چہرے خوشی سے تل ملا اٹھے، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور۔ ہاں معلوم ہے آپ کو، جب ابلیس کو جنت سے نکالا اللہ نے تو ابلیس نے کہا میرا گھر کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا جہنم۔ پہلے تو جنت میں رہتا تھا، پھر جنت سے نکال دیا نا اسے۔ اچھا جنت سے کیوں نکالا؟ آج مین پوائنٹ توجہ کرنا، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جنت سے نہیں نکالا تھا، روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے جنت سے نہیں نکالا تھا، حج نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نہیں نکالا تھا۔ دنیا کا سب سے پہلا جو کافر ہوا وہ ابلیس ہی تھا، اور کفر کا فتویٰ لگانے والا کوئی بریلی کا مولوی نہیں، خود پروردگار تھا۔ اللہ نے اسے مردود قرار دیا، اللہ کی طرف سے اس کو مردود کا فتویٰ لگا۔ کیوں لگا؟ کہ نماز نہیں، عبادت بہت کرتا تھا، زمین پہ کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں سجدہ نہیں کر لیا تھا، جنت میں کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں سجدہ نہیں کر لیا تھا، آسمانوں میں کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں سجدہ نہیں کر لیا تھا، اللہ کے بہت سجدے کرتا تھا۔ لوگوں ذرا غور کرو، مگر سب سے پہلا کافر جو دنیا کی تاریخ میں ہوا وہ ایک نبی کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے ہوا، جو ایک عام نبی کی۔ ابلیس کو جب نکالا کہا میرا گھر کہاں ہے؟ کہا جہنم۔ جاؤ جا کے دیکھو، سب سے پہلا کافر ہوا ایک نبی کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے۔ صرف تعظیم نہیں کری، اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کے لیے جھکو، آدم کی تعظیم کرو۔ پہلا پارہ سورہ بقر ہے، فسجد الملائکۃ الا ابلیس، سارے ملائکہ نے یہ نہیں دیکھا جھکا کس کے لیے جا رہا، بلکہ یہ دیکھا جھکانے والا کون ہے۔
یہ نہیں دیکھا جھکا کس کے لیے ہے، بلکہ فرشتوں نے کیا دیکھا؟ جھکانے والا کون ہے؟ تو انہوں نے رب کا حکم مانا، جھک گئے، تعظیم کر لی۔ ابلیس نے دیکھا کہ جس کے لیے جھکا جا رہا وہ تو آدم ہے، وہ تو مٹی سے پیدا، میں تو آگ سے پیدا، تکبر آ گیا، میں اس سے افضل ہوں، میں بہتر ہوں۔ بہتر کے چکر میں نیا ڈوب گئی، بہتر کے چکر میں مارا یہ جو مارا گیا ہے، یہ وزن تولنے کے چکر میں مارا گیا کہ میں بڑا ہوں، یہ چھوٹے ہیں، یہ مٹی سے، میں آگ سے۔ آج بھی کچھ دو پیروں کے جانور ہیں، وہ تول رہے ہیں کہ نبی ہماری طرح، ہم نبی کی طرح، وہ بھی بشر، ہم بھی بشر، ہمارے بھی دو پیر، ان کے بھی دو پیر، ہمارے بھی دو آنکھیں، ان کی بھی دو آنکھیں، ہماری بھی زبان، ان کی بھی زبان، ہماری طرح، ہم ان کی طرح۔ او ظالم، تجھے پتا نہیں، تو نے دو پیر تو دیکھ لیا، نبی کا دو ہاتھ تو دیکھ لیا، مگر نبی کی وہ انگلی نہ دیکھی کہ آمنہ کے پالنے میں اگر انگلی ہلائے تو آسمان کا چاند بھی ہلنے لگے۔ وہ انگلی نہ دیکھی لوگوں، نبی کا ہاتھ تو دیکھ لیا، دو ہے، میرا بھی دو ہے، نبی کا پیر تو دیکھ لیا، دو ہے، میرا بھی دو ہے، مگر یہ نہیں دیکھا کہ میرا پیر اگر پتھر پہ پڑے تو میرا پیر چھل جاتا ہے، میرے پیر کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا پیر اگر مکہ کے سخت پتھروں پہ پڑ جا تو پتھر اپنا کلیجہ پگھلا دیتا ہے اور نبی کا نقش پا پتھر پہ چھپ جاتا ہے نا۔ تو نبی کا پیر تو دیکھ لیا، مگر یہ نہیں دیکھا کمال کیسا ہے؟ اعلی حضرت سرکار سے پوچھو، بریلی کے رضا تو بتا نبی کا قدم کیسا ہے؟ اللہ اللہ، تو عشق بولتا تو سر چڑھ کے بولتا۔ انہوں نے تو کہا ہماری طرح، ان کو اپنی طرح نظر آیا۔ بریلی کے رضا تو بتا، تو اعلیٰ حضرت بولے جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ ہائے ہائے، جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اس شعر کا پس منظر سن لو ذرا، اس شعر کا پس منظر سن لو حضرات۔ جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، نبی کی امی آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا جس دن میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی اس دن پورے مکہ میں کوئی غریب نہ تھا، کوئی کسی کے دروازے پہ مانگنے والا فقیر نہ تھا، پورے مکہ میں کوئی بیمار نہ تھا، جو بیمار تھے انہیں شفا مل گئی۔ جس دن میرے بیٹے کی آمد ہوئی، اللہ نے ان کی آمد کی برکت سے پورے مکہ میں بیماروں کو شفا دے دی تھی۔ ہر ماں کو اللہ نے لڑکی نہیں، سب کو لڑکا دیا تھا۔ اللہ اس دن کسی کے دروازے پہ کوئی سائل نہیں تھا، سب کو اللہ نے غنی کیا تھا، سب کے گھروں میں روزی کا انتظام کیا تھا۔ امی آمنہ بیان کرتی ہے پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد میں اگر کوئی بیمار آتا، میں اپنے بیٹے محمد کا ہاتھ اس کے پانی میں ڈال دیتی، وہ جا کے پانی پیتا، اللہ اسے شفا دے دیتا۔ کوئی آتا بیلے میں پانی لاتا، اپنے بیٹے محمد کا تلوا میں اس کے پانی میں ڈال دیتی اور وہ پانی پیتا، شفا پا جاتا۔ تو کہتا ہے نبی کی طرح تو کسی کے پانی میں پیر تو ڈال دینا، اگر تیرا چہرہ نہ بگاڑ دے تو۔ اس کا پیر ڈلا ہوا پانی پی لو گے، پیر ہی توڑ دو گے تم، ہاں کاٹ کے پھینک دو گے۔ مسجد میں پیر پڑ جائے تو مسجد دھلوا لیتے ہو، تو پیر ڈلا ہوا پانی کیسے پی لو گے؟